أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. صدق اللہ العظیم. سورہ نساء ہے اور 5 پارے مکمل ہو گئے. 6 پارے کی شروعات ہے. جو آیتیں آج تلاوت کی گئی ہیں ان میں 2 ضابطے اور 2 قانون بتائے گئے. ایک قانون معاملات سے متعلق ہے، معاشرت سے متعلق ہے، اخلاقیات سے متعلق. دین کے بڑے شعبے ہیں: معاملات، معاشرت، اخلاقیات. معاملات کا مطلب ہے لین دین، اس میں امانت، قرض، خرید و فروخت، یہ سب چیزیں آتی ہیں. معاشرت کا مطلب ہے ہم جہاں رہتے ہیں، ہمارے آس پاس جو لوگ رہتے ہیں ان میں کچھ رشتہ دار ہیں، کچھ ہمسائے ہیں، کچھ ہمسائے اور رشتہ دار نہیں ہیں، انسان ہیں. ان میں کچھ مسلمان ہیں، کچھ غیر مسلم ہیں. ان کے ساتھ ہمیں کیسے رہنا ہے. اخلاقیات کا مطلب یہ ہے کہ بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے دل کے اعتبار سے، اور بندے کا بندوں کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے دل کے اعتبار سے، کہ اس کی ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے اور اس کے دل میں صفائی ہو، پاکیزگی ہو. کسی طرح کی گندگی، چاہے وہ حسد ہے، کینہ ہے، کبر ہے، کھوٹ ہے، کوئی چیز اس کے دل میں نہ ہو. دل کی صفائی، اس کو کہتے ہیں اخلاقیات. ابتدائی 2 آیتوں میں جو قانون بیان کیا گیا ہے، میں نے کہیں تفسیر میں یہ پڑھا نہیں، لیکن جو میں سمجھا ہوں میں بات بتا رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ تینوں شعبے اس کے اندر داخل ہیں. بظاہر ان آیتوں میں جو حکم بیان کیا گیا ہے وہ خاص ہے، لیکن اگر غور سے دیکھیں، تدبر کریں تو اللہ تعالیٰ یہ بات سمجھا دیتے ہیں کہ دین کے جو بڑے بڑے شعبے ہیں ان میں سے 3 شعبوں میں اصل الاصول، تینوں شعبوں کی جڑ اور بنیاد ان 2 آیتوں میں بیان کی گئی. اس کے بعد ہے بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق. وہ 2 بنیاد پہ ہے: ایک ایمانیات جس کو ہم عقائد کہتے ہیں، اور ایک عبادات، مثلا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ. بظاہر تو ایمانیات سے متعلق 3 آیتوں میں مضمون ہے، لیکن اگر غور کریں تو اس میں عبادات اور ایمانیات دونوں چیزیں جمع ہیں. اس اعتبار سے ان آیتوں کے اندر دین اسلام کے 5 بڑے بڑے شعبے، ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاقیات، یہ 5 شعبے ان آیتوں میں جمع کیے گئے ہیں. ان 5 شعبوں کا ایک قانون اور ایک ضابطہ بیان کیا گیا جس پر دار و مدار ہے تمام دین کا. اب آپ ترجمہ پہلے سن لیں. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول. اللہ پاک کو پسند نہیں ہے، اللہ پاک نہیں چاہتے ہیں جہر کرنا. جہر کا مطلب ہے اظہار. کہتے ہیں جہرن نماز پڑھنا، جس میں امام صاحب قرات ظاہر کر کے پڑھتے. اس کو اعلان بھی کہہ سکتے ہیں، بلند آواز بھی کہہ سکتے ہیں جہر کو. بالسوء، سوء کا مطلب ہے برائی. من القول، قول کہتے ہیں بات کو. تو ترجمہ یہ ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بری بات کا ظاہر کرنا یا بری بات کا کھولنا پسند نہیں. الا من ظلم، مگر جس پر ظلم کیا گیا ہو اس کے لیے اجازت ہے.
کہ وہ جس زیادتی میں مبتلا ہے تو ظالم کی طرف سے جو زیادتی اس کے ساتھ ہوئی ہے وہ اس کو کھول کے بیان کرے کہ میرے ساتھ یہ ہوا، مظلوم کو اجازت دی۔ وکان اللہ سمیعا علیما، اللہ سنتا بھی خوب ہے، جانتا بھی خوب ہے۔ ان تبدو خیرن، اگر تم کوئی اچھائی ظاہر کرو، کوئی اچھی بات یا اچھا کام ظاہر کر دو، او تخفو یا چھپا کر رکھو، نیکی کرو اور چھپا دو، او تعفو عن سوء، یا کسی نے تمہارے ساتھ برائی کی ہے تم اس کو معاف کر دو، فإن اللہ کان عفوا قدیرا، تو اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے ہیں، معاف کرنے والے ہیں، اور وہ تو قادر بھی ہیں۔ یہ دو آیتیں میں نے کہا تھا اس میں 3 مضمون بیان کیے گئے۔ ان آیتوں میں جو تفسیر ہے پہلے وہ سن لیں۔ کتابوں میں تفسیر یہ لکھی ہے کہ قرآن پاک کی ان آیتوں سے یہ بات ظاہر کی گئی ہے، یہ بتایا جا رہا ہے، تفسیر تو یہی ہے، جو میں آگے بات کروں گا وہ تفسیر نہیں ہے، تفسیر یہی ہے۔ آگے جو میں کہہ رہا ہوں گا وہ اس کو نکتہ کہہ سکتے ہیں آپ، انہیں غور و فکر کرنے سے کوئی بات سمجھ میں آ جاتی ہے، اگر وہ قرآن و حدیث سے ٹکراتی نہ ہو تو اس کو بیان کرنے کی گنجائش ہے۔ اصل تفسیر تو علماء نے جو لکھی ہے وہ اتنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ جیسے کوئی آدمی کفر کرے اس کو پسند نہیں کرتے، ظلم کرے اس کو بھی پسند نہیں کرتے، ایسے گالی دے اس کو بھی پسند نہیں کرتے۔ اسی طرح اگر کسی انسان کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی ہوئی ہے، اس کو تو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ حاکم کے سامنے جا کر یہ کہے فلاں آدمی نے میرے پیسے لے لیے، فلاں آدمی نے میری زمین دبا لی، مجھ پر ظلم کیا، گالی دی، مارا وغیرہ ساری۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ انصاف حاصل کرو۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بری بات کہیں دیکھی ہے، سنی ہے یا تمہارے جی میں آئی ہے تو اس کو ظاہر نہ کرو، چھپا کے رکھو۔ برائی کا ظاہر کرنا بھی برا ہے۔ بس گویا یہ قانون بتلایا گیا کہ مظلوم کو اجازت ہے کہ وہ ظالم کے ظلم کو بیان کر سکتا ہے، باقی لوگوں کو اجازت نہیں۔ بس یہ ہے اس کا خلاصہ۔ ان اللہ کان سمیعا وکان اللہ سمیعا بصیرا، اللہ پاک خوب سنتے ہیں، خوب جانتے ہیں، تو سنانے کی ضرورت کیا؟ اللہ پاک تو سن رہے ہیں، اور اللہ پاک جانتے ہیں تو اظہار کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اب اگر آپ غور کریں، یہ تو تفسیر ہوئی، اس سے ایک اور چیز بھی معلوم ہو گئی کہ کوئی بری بات اللہ پاک ظاہر کرنا پسند نہیں کرتی۔ کیا مطلب؟ ایک آدمی گناہ کرتا ہے، یہ ایک برائی، پھر اس گناہ کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، یہ دوسری برائی، یہ بھی اللہ پسند نہیں کرتا۔ ایک آدمی بدکاری کر رہا ہے، پھر اپنے دوستوں کو جات بتاتا ہے میں نے فلاں جگہ بدکاری کی، چوری کی، پھر لوگوں کو بتاتا ہے کہ میں نے چوری کی۔ تو اپنا عیب لوگوں پر ظاہر نہ کرو۔ جہاں دوسرے کے عیب کو، دوسرے کی غلطیوں اور کوتاہیوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے سے منع کیا گیا، کیونکہ زبان پر ایسی گندی بات کا لانا اللہ کو پسند نہیں۔ تو اللہ کو یہ کیسے پسند ہوگا کہ انسان خود گناہ کرے، خود اپنے گناہ کے لوگوں کو گواہ بناتا پھرے؟ تو اپنی برائی کو بھی ظاہر نہ کرو۔ اگر کسی سے خطا ہو گئی ہے وہ بس اتنا کہہ سکتا ہے میں بڑا گناہ گار ہوں، بس اتنا کہ یوں نہ کہ یا اللہ میں نے چوری کی ہے لوگوں کے سامنے، دعا مانگتے ہیں، دعا مانگتے لوگ، اللہ ہم بڑے خطا کار ہیں، ہم بڑے گناہ گار ہیں، ہم سیاہکار ہیں، ہم نے نمازیں نہیں پڑھی، ہم نے چوری کی، ہم نے ڈاکے ڈالے، یہ کہنے کی کیا ضرورت؟ تو گواہ بنا رہے ہیں اپنے کو، بس اتنا کہہ دیں یا اللہ ہم تیرے بندے ہیں اور بندوں سے حق تو ادا نہیں ہو سکتا، ہم حق ادا کر بھی نہیں سکتے، لیکن جتنا کچھ ہم کر سکتے تھے ہم سے وہ بھی نہیں ہو سکا، ہم گناہ گار ہیں، معاف کر دیجیے۔ تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں، جہر کسی طرح بھی نہ کرے۔ ہاں اگر کوئی آدمی ایسا ہے جس کے سامنے کوئی کسی شخص کی ایسی کمزوری آئی ہے، ایسا عیب سامنے آیا ہے کہ اگر یہ ظاہر نہیں کرے گا تو بد امنی پھیلے گی، نظام عالم بگڑے گا، فساد پیدا ہوگا، تو اس کو ظاہر کرنے کی اجازت ہے۔ مثلا مظلوم ہے، اس پر ظلم ہو رہا ہے، اب وہ اپنے ظلم کا بدلہ بھی نہیں لے سکتا۔ نمبر 2، جو ظالم ہے اس کو روک بھی نہیں سکتا، اس کے پاس طاقت ہے۔ پھر اگر اس کو منع کر دیا جائے کہ تم حاکم کے سامنے شکایت بھی نہ کرو، پھر تو مظلوم پستے چلے جائیں گے اور ظالم ظلم میں آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ اس لیے الا من ظلم کہہ کے بیان کیا، مظلوم کو اجازت ہے۔ اب مظلوم ظالم کے پاس جا کر جب کہے گا فلاں آدمی نے میری چوری کی، بری بات تو ہے، یہ بھی تو بری بات ہے، فلاں آدمی نے مجھ پر ظلم کیا، گالی دی، لیکن یہ اس لیے ظاہر کر رہا ہے تاکہ انصاف حاصل ہو۔ اسی طرح اگر کسی شخص کو یہ معلوم ہو جائے کہ کوئی آدمی ایسا پلان بنا رہا ہے، ایسی پالیسی بنا رہا ہے جس سے کسی فرد کو، کسی جماعت کو، کسی قوم کو، کسی شخص کو جان کا، مال کا، عزت و آبرو کا خطرہ ہے، اور یہ معلوم کر چکا ہے،
اس کو انداز سے معلوم ہو گیا، اس نے کوئی بات سنی، تو پھر اس پر لازم بنتا ہے کہ جن لوگوں کے متعلق اس کو خطرہ ہے کہ اس کو نقصان پہنچائیں گے، ان کو بتلا دے بھائی تمہارے متعلق ایسا مشورہ ہو رہا ہے، لہٰذا تیار ہو، ایسا نہ ہو اچانک کوئی حملہ کر دے تمہارے اوپر۔ تو یہاں جو برائی ظاہر کر رہا ہے اس کا مقصد دوسرے کو نقصان سے بچانا ہے۔ اس میں اگر آپ غور کریں تو اور ایک بات بھی آ گئی کہ انسان بری بات کرتا ہے پھر اس کو ظاہر کرتا ہے۔ اللہ جب دنیا میں یہ نہیں چاہتے تو اللہ آخرت میں کیسے اس بات چاہیں گے کہ بری بات ظاہر ہو؟ یہ نقطہ ہے۔ تو بری بات آخرت میں تبھی ظاہر ہوگی جب کسی نے برا کام، تو مطلب یہ ہے کہ برے کام کرو ہی مت، نہ دنیا میں ظاہر کرو نہ آخرت میں ظاہر کرو، آخرت میں تمہارے اپنے عیب کھل جائیں گے۔ اس لیے فرمایا ان تبدو خیرن، اگر تم کوئی بھلی بات کہتے ہو اور اس کو ظاہر کرتے ہو، یا اچھائی کا نیکی کا کام کرتے ہو اور لوگوں کے سامنے کر رہے ہو، کوئی بات نہیں، کچھ کام ایسے ہیں جو کرنے پڑتے ہیں لوگوں کے سامنے، نماز تو لوگوں کے سامنے پڑھنی ہے، دعا ہے، ذکر ہے، تلاوت ہے، روزہ ہے، افطار ہے، سحری ہے، حج ہے، عمرہ ہے، زکوٰۃ ہے، یہ ساری چیزیں لوگوں کے سامنے ہو رہی ہیں، جہاد سامنے ہو رہا ہے۔ کچھ اعمال ایسے ہیں جو لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتے ہیں۔ او تخفو، یا کوئی آدمی خفیہ عمل کرے، خفیہ عمل وہی ہوں گے جن کو ہم نفلی کہیں، جن کو چھپانا جائز ہے۔ فرض نماز چھپ کے پڑھنا جائز نہیں ہے، زکوٰۃ چھپ کے دینا جائز، کھول کے دو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے یہ فرض ادا کر رہا ہے۔ البتہ نوافل جو ہے چھپ کے پڑھ لو، دعائیں جہاں تک ہو سکے چھپ کے مانگو۔ ذکر نہیں کر سکتے چھپ کے، کیوں؟ اس لیے کہ چھپنے کی جگہ ہی نہیں ہے۔ قرآن میں تو فرمایا گیا ہے کہ ذکر ہر حالت میں کرنا ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے لیٹتے، تو کہاں چھپا رہے گا آدمی، لوگوں کے سامنے کھلے گا، اس لیے ذکر کرنا ہے۔ او تعفو عن سوء، یا تم کسی ظالم کی برائی کو معاف کر دو، یہ ہے نا ایک نیکی، برائی کو معاف کرنا۔ اچھا اب آپ دیکھیں، جب یہ فرمایا تھا ان تبدو خیرن، جب تم کوئی بھلا کام ظاہر کرو، تو جب یہ فرما دیا جب تم کوئی اچھائی کا کام ظاہر کرو، تو اس میں یہ بھی آ گیا تھا کہ تم کسی ظالم کو معاف کر دو۔ ہم پر کسی نے ظلم کیا، ہم نے اس کو معاف کر دیا، اچھا کام کیا نا، اور یہ ظاہر بھی ہو گیا لوگوں نے کہ دیکھو جس نے بدلہ نہیں لیا، جس نے گالی کا جواب گالی، اس کو الگ سے کیوں بیان کیا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بیان ظلم کا چونکہ چل رہا ہے اس لیے بیان کیا گیا کہ ظالم سے بدلہ لینے کی اجازت تو ہے، لیکن بدلے میں مساوات ضروری ہے۔ 15ویں پارے میں آ رہا ہے، 14ویں پارے کے آخر میں آ رہا ہے ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، اگر تمہارے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی کرے تم کو اختیار ہے کہ تم اس سے اپنا بدلہ لے لو، لیکن کیسے لوگے بدلہ؟ بمثل ما عوقبتم به، جتنا اس نے ظلم کیا اتنا ہی کرو گے، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ اور یہ بعض چیزوں میں یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ مثلا ایک آدمی نے آپ کو تھپڑ مارا، جتنے زور سے اس نے مارا اتنے زور سے آپ مار ہی نہیں سکتے، دونوں کی طاقت برابر نہیں ہو سکتی، دونوں کا نشانہ برابر نہیں ہو سکتا۔ وہ چہرے پہ مارے گا، آپ مارو گے وہ سر آگے کر لے گا، سر پہ لگ جائے گا، تو برابر بدلہ نہیں ہو سکتا۔ گالی میں بدلہ برابر ہو سکتا ہے لیکن گالی دینے کی اجازت نہیں ہے، گالی میں بدلہ لینا جائز نہیں ہے۔ کسی نے دھکا دیا تھا، آپ نے بھی دھکا دے دیا، اس نے دھکا دیا تھا، آپ گرے اور آپ کو زخم آ گیا، چوٹ لگ گئی، آپ نے دھکا دیا، وہ گرا تو اس کا سر پھٹ گیا، زیادتی ہو گئی نا۔ تو انسان جو بدلہ خود لیتا ہے نا، اس بدلے میں مساوات نہیں رہ پاتی، کچھ نہ کچھ کمی جاتی۔ اس نے ایک مارا یہ دو مار دے گا، اس نے دھکا دیا یہ لات مارے گا۔ اس لیے فرمایا جہاں ایسے حالات ہوں کہ ایسا نہ ہو تم بدلہ لینے کے چکر میں خود ہی ظالم بن جاؤ، تو وہاں بہتر یہ ہے کہ تم معاف کرو۔ ہاں قضاءً جب فیصلہ ہوگا، یعنی جب قاضی شرعی اور جج سزا دے گا، وہ سزا ہو سکتا ہے مجرم کے جرم سے زیادہ ہو، قاضی کو اختیار ہے، قاضی کو اس کا اختیار ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا، تو یاد رکھو کہ اللہ پاک بڑے معاف کرنے والے ہیں، تو لہٰذا معافی کو پسند کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ قدیر بھی ہیں، قدرت بھی رکھتے ہیں بدلہ لینے میں، پھر بھی معاف کرتے ہیں، اور تم تو قدرت رکھتے ہی نہیں ہو۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جس پر ظلم ہوتا ہے وہ بدلہ لینے کی طاقت نہیں رکھتا، اکثر ایسا ہی ہوتا ہے، کیونکہ ظلم ہمیشہ مظلوم پہ ہوتا ہے، تو مظلوم کسی نہ کسی کمزوری میں مبتلا ہوتا ہے، وہ نہیں لے سکتا بدلہ۔ تو جب تم پورا بدلہ لے ہی نہیں سکتے، اور اگر بدلہ لینے کا اختیار بھی ہو تو تم سے زیادتی ہو سکتی ہے، تو پھر تم سوچو کہ اللہ پاک تو پوری قوت اور طاقت کے باوجود، پوری قدرت کے باوجود بدلہ لینا پسند نہیں کرتے بلکہ معاف کرنا پسند کرتے۔ تو تم کو کیا کرنا چاہیے؟ حدیث میں ہے تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کی جو عادتیں ہیں
اللہ کی جو صفات ہیں ان کی اتباع کرو، وہ اپنے اندر پیدا کرو۔ مثلا اللہ پاک کو معاف کرنا پسند ہے، بندوں کو بھی چاہیے معاف کریں۔ اللہ پاک کھلاتے پلاتے ہیں تو بندوں کو بھی چاہیے کہ بھوکوں مسکینوں کو کھلائے۔ اللہ پاک کو بے حیائی پسند نہیں تو بندوں کو بھی بے حیائی پسند نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ ظلم نہیں کرتے تو بندوں کو بھی ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ یہ صفات ہے اللہ کی، رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، بغیر استحقاق کے دیتے۔ کریم الذی یؤتی بغیر الاستحقاق، کریم اس کو کہتے ہیں جو غیر مستحقوں کو دے۔ ایک ہو گیا بھیک مانگنے والا دروازے پر آ گیا، اس کو دے رہے ہیں، وہ مستحق ہے۔ دوسرا ہے کہ کوئی مانگ بھی نہیں رہا اور اس کو ضرورت بھی نہیں پھر بھی دے رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں کریم۔ تو دیکھو اللہ پاک کیسے، کون مانگتا ہے یا اللہ مجھے صبح اٹھ کے یہ دینا، شام کو یہ دینا، دوپہر میں یہ دینا، آج یہ دینا، فلاں دن دینا، لیکن بغیر استحقاق کے دیے۔ اور جو کچھ ہمیں پیدا کرنے سے آج تک نوازا اور مرنے کے بعد ایمان کی برکت سے جو کچھ ملے گا، ان میں سے ہم میں سے کوئی آدمی ایسا ہے جو کہہ سکتا ہے میرا حق بنتا تھا یہ چیز مجھے ملے؟ بغیر استحقاق کے دیے۔ تو یہ کرنا چاہیے کہ جن لوگوں کا ہم پر کوئی حق نہیں ہے ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں، احسان کا معاملہ کریں۔ ساتر ہے، عیبوں کو چھپاتا ہے، تو بندوں کو بھی چاہیے بندوں کے عیب چھپائیں۔ البتہ کچھ صفات اللہ کی ایسی ہیں جن کو اپنانا حرام ہے، جن کو اپنانا، مثلا اللہ کی صفت ہے کبریائی، تکبر، بڑا ہونا، بندے کو اس کی اجازت نہیں، بندے کو عاجزی ہی کرے۔ تو یہ جو دو آیتیں ہیں ان میں یہ بات بتلائی گئی ہے کہ انسان لوگوں کے ساتھ معاملہ کیسا کرے۔ اس میں ظلم زیادتی، امانت کے سلسلے میں، قرض کے سلسلے میں، لین دین کے سلسلے میں کسی طرح کی کوئی زیادتی نہ کرو۔ جب تم زیادتی ہی نہیں کرو گے، تمہارے معاملات صاف ہوں گے، تو دوسرا آدمی تمہارے متعلق شکایت بھی نہیں کرے گا، تمہاری برائی ظاہر بھی نہیں ہوگی۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایسے ہی معاشرت ٹھیک رکھو، لوگوں کے ساتھ ایسے معاملات کرو کہ تم کسی پر ظلم نہ کرو، کسی پر ظلم، یہ کم سے کم درجہ اخلاقیات کا، کہ تمہارا کسی کے ساتھ زیادتی کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تم کسی کو راحت نہیں پہنچا سکتے تو کم از کم یہ کرو تکلیف نہ پہنچا۔ تو معاشرت ایسی ہونی چاہیے، معاشرت میں جہاں آدمی رہتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو جاتی ہے۔ اس لیے قرآن نے کہہ دیا من ظلم، ظالم کے خلاف آواز اٹھانے کی اجازت ہے۔ تو مطلب ہے تم جہاں رہ رہے ہو ایسی حرکت نہ کرو کہ تمہارے خلاف کوئی آواز اٹھائے۔ تمہارے معاشرت بھی اچھی ہونی چاہیے۔ اور یہ زیادتی کبھی زبان سے ہوتی ہے، کبھی اشاروں سے ہوتی ہے، کبھی ہاتھ پیر سے ہوتی ہے، مختلف انداز سے زیادتی ہوتی ہے۔ وہ ساری زیادتیاں چھوڑو۔ غیبت بھی زیادتی ہے، چوری بھی زیادتی ہے، اس طرح کسی کا عیب کھولنا بھی زیادتی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے، میں نے بتلایا تھا اس میں اخلاقیات بھی چھپے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب دنیا کے اندر برائی کے اظہار کو پسند نہیں کرتے تو آخرت میں بھی پسند نہیں کریں گے۔ تو آخرت میں تو کیسے برائی ظاہر ہوگی؟ حصل ما فی الصدور، دل کھل کے سامنے آئیں گے۔ تو دلوں کی صفائی یہیں کر لو، اخلاقیات صاف، وہاں کینہ نہ ہو، حسد نہ ہو، کبر نہ ہو، کھوٹ نہ ہو، ہے نا؟ اس طرح کسی کی حقارت نہ ہو ذہن کے اندر، اپنا بڑا پن نہ آئے ذہن کے اندر، ایسے ہی بغاوت نہ ہو، سرکشی نہ ہو، دین کے سلسلے میں شکوک و شبہات نہ ہو، اللہ کے ساتھ محبت ہو، مخلوق کے ساتھ ہمدردی ہو۔ یہ دل کے اعمال ہیں، یہ صاف ہونے چاہیے تاکہ کل قیامت کے دن تمہارا جہر نہ ہو، تمہارے عیب سامنے نہ آئے۔ پھر رہ گیا نیکی اور برائی، تو نیکی کرو یا برائی کرو کھل کے تو سامنے آئے گا ہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو دکھانے کی ضرورت تو ہے نہیں، لیکن کچھ اعمال ایسے ان تبدو خیرن، جو بھلائی کے ہیں تم ظاہر کرو تو ظاہر کر سکتے ہو، او تخفوہ، کچھ ایسے اعمال ہیں جن کو تمہیں چھپا کے ہی کرنا چاہیے، اور او تعفو عن سوء، ان نیکیوں میں سے ایک بڑی نیکی یہ ہے کہ تم ظالم کو ظلم کے باوجود معاف کر دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے اگر بدلہ لے لیا تو بس وہ حاصل ہو گیا جو تم نے لینا تھا، اب آخرت میں اس کے بدلے کچھ نہیں ملے گا، اور اگر تم اس کو معاف کر دو گے تو قیامت کے دن تمہیں اس ظالم کو معاف کرنے کا اجر یہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے گا۔ حدیث میں آیا جو یہ چاہتا ہو کہ اللہ معاف کرے، اس کو چاہیے کہ وہ مخلوق کو معاف کرے۔ یرحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرو۔ اگلی 3 آیتوں میں ایمانیات و عبادات سے متعلق ایک قانون بیان کیا جاتا ہے۔ وہ قانون یہ ہے کہ ایمان کے بہت سارے حصے ہیں، ایمان کے، حدیث میں آیا ایمان بضع و 70 شعبہ، ایمان کے 70 اور کچھ، یعنی 70 سے زیادہ درجے، موٹے موٹے درجے۔
جیسے گناہ کبیرہ آیا ہے، یہ گناہ کیا ہے؟ کبیرہ، اور یہ کیا ہے؟ صغیرہ۔ یہ ایک لسٹ ہے، وہ اس وجہ سے نہیں آئے ہیں کہ کوئی گناہ چھوٹا ہے کوئی گناہ بڑا ہے۔ لوگوں کو یہ دھوکہ لگ گیا کہ یہ تو چھوٹا گناہ ہے جی، یہ بڑا گناہ ہے۔ اصل میں یہ اصطلاح چھوٹے بڑے گناہ کی نہیں ہے، یہ اصطلاح اس کی ہے کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جو نیکی کرنے سے خود معاف ہوتے ہیں، کچھ گناہ ایسے ہیں جو نیکیوں سے بھی معاف نہیں ہوتے، ان کے لیے توبہ کرنی پڑتی ہے۔ تو جو گناہ نیکی سے معاف نہیں ہوتے، توبہ کرنی پڑتی ہے، ان کا نام ہے گناہ کبیرہ۔ اور جو گناہ بغیر توبہ کے نیکیوں سے ساتھ ساتھ معاف ہوتے چلے جاتے ہیں، ان کا نام ہے گناہ بالکل ایسے ہیں۔ کچھ بیماریاں ایسی ہیں، کچھ تکلیفیں ایسی ہیں، اچھی طرح کھاؤ پیو تھوڑا آرام کرو تو ٹھیک ہو جاؤ گے۔ کچھ ایسے ہیں کہ تم لاکھ آرام کرو، لاکھ کوشش کرو، ٹھیک نہیں ہوں گے جب تک اس کی دوا نہ لو۔ لیکن ہیں دونوں کیا؟ بیماریاں۔ اس طرح گناہ ہر کوئی کبیرہ ہے، کیونکہ گناہ کہتے ہیں اللہ کی نافرمانی کو، تو اللہ کی نافرمانی چھوٹی ہو سکتی ہے؟ یہ ہمارے ذہنوں میں جو بات آ گئی نا، یہ ایک غلط تصور آ گیا کہ ایک چھوٹا گناہ ہوتا ہے اس سے کچھ نہیں ہوتا، ایک بڑا ہوتا ہے اس سے خطرہ ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ کا یہ مطلب ہی نہیں ہے۔ گناہ صغیرہ کہتے ہیں اس گناہ کو جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا، چاہے کتنی نیکی کر لو، اور گناہ صغیرہ کہیں گے اس کو جو بغیر توبہ کے بھی اللہ کے فضل سے نیکیاں اگر کرتے رہو تو ساتھ ساتھ معاف ہوتے رہے۔ اسی طرح یہ بات یاد رکھو کہ ایمانیات کے بہت سارے درجے ہیں، اور ایمانیات کے 70 ہی نہیں ہیں۔ دین کا ہر مسئلہ ایمان سے ہی جڑا ہوا ہے۔ سچائی ہے، امانت ہے، دیانت ہے نا، ہمدردی ہے، خیر خواہی ہے، دین سیکھنا ہے، سکھانا، یہ کس سے جڑا ہوا ہے؟ جس کے پاس ایمان نہیں ہوگا وہ کیا کرے گا ان میں سے؟ کچھ بھی نہیں۔ حتیٰ کہ پیشاب کے قطروں سے بچنا بھی کس سے تعلق رکھتا ہے؟ ایمان سے تعلق رکھتا ہے۔ کیوں بچیں گے پیشاب کے قطروں سے؟ کہ شریعت نے اس کو ناپاک اور حرام کہا ہے، اور عذاب قبر ہے اس کے اوپر۔ اب جو عذاب قبر کو مانتا ہوگا وہی تو بچے گا، اسی کو استنجے کی فکر ہوگی، اسی کو پیشاب چھینٹوں سے بچنے کی۔ تو غور کریں گے تو دین کی ہر بات، ہر مسئلہ کس سے جڑا ہوا ہے؟ لیکن بڑی بڑی چند چیزیں الگ سے اس لیے بیان کی تاکہ سمجھنا آسان ہو جائے۔ تو ایمان کی اساس ہے 7 چیزیں، بنیاد 7 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ان 7 میں سے ہر ایک کی کئی قسمیں ہیں، اور ان قسموں پر بھی ایمان لانا۔ ایمان کا مطلب ہے دل سے ان کے صحیح ہونے کا یقین رکھنا، بغیر کسی شک کو شبہ کے۔ شک بھی نہیں آنا چاہیے، شک بھی آئے گا تو ایمان متاثر ہو جائے۔ جیسے علماء نے فرمایا کہ جو آدمی کفر کرے اور اس کا کفر کھل جائے وہ تو کافر ہو گیا۔ من شک فی کفر ہی فہو کافر۔ اب جو مومن اس کے بارے میں شک کرے کہ کیا پتہ یہ کافر ہے یا نہیں، یہ بھی کافر ہو گیا صرف شک کرنے سے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی مانتا ہے مرزا قادیانی کو، قرآن بھی پڑھتا ہے، کلمہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، سب کچھ ہے، پڑھتے بھی ہیں، علمی مجلسیں لگتی ہیں، درس قرآن دیتے ہیں، درس تفسیر دیتے ہیں، بڑی بڑی ان کی مسجدیں ہیں۔ بس ایک چیز ہے ان کے پاس کہ یہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے۔ مرزا غلام قادیانی کو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی مانتے ہیں، اور ایسے ہی نہیں مانتے بلکہ کچھ نہ کچھ دلیل لوگوں کو دیتے بھی ہیں، اور دلیل کے لیے گرنتھ اور وید نہیں لاتے بلکہ دلیل کے لیے کیا پیش کرتے ہیں؟ قرآن ہی بیان کرتے ہیں، غلط انداز۔ تو پوری امت مسلمہ کا اس پر اتفاق ہے کہ قادیانی کافر ہے۔ کیا ہے؟ ہمارے لیے یہ بھی ضروری ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نماز روزہ زکوٰۃ و حج کے ساتھ یہ ماننا بھی ضروری ہے کہ قادیانی کیا ہیں؟ اگر کوئی شخص پکا مومن ہو، صرف اس کو اس بات میں شک ہو کہ یہ قادیانیوں کو مولوی لوگ کافر کہتے ہیں، کیا پتہ ہیں یہ کافر یا نہیں، تو یہ سوچتے ہی کافر ہو جائے۔ سمجھ آ گئی نا؟ کافر اصلی کے بارے میں، مرتد کے بارے میں شک کرنے والا کہ یہ مومن ہے یا نہیں، وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ کیونکہ اس پر اجماع ہے۔ لیکن ان سب چیزوں پر ایمان لانے سے پہلے 7 بنیادیں ہیں۔ ایمان باللہ، اللہ پر ایمان۔ ایمان باللہ میں پھر 2 چیزیں بڑی ہیں، اللہ کو ماننا اور اللہ کو ایک ماننا۔ ایک تو ماننا، جیسے دہریہ کمیونسٹ مانتے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں ہے ہی نہیں کوئی خدا، کوئی خالق بالق نہیں، کائنات خود بخود بنی ہے، بائی چانس وجود میں آ گئی، ایسے ختم ہو جائے۔ اور اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی ماننا ہے کہ اللہ ہونے کے ساتھ ایک ہے، یہ شرک کا رد ہے، توحید جس کو ہم کہتے ہیں۔ اس کی پھر آگے بڑی تفصیل ہے، توحید فی ذات ہے، توحید فی صفات ہے، توحید فی العلم ہے نا، توحید فی القدرت ہے، توحید فی الاختیار ہے۔ اس کی قسمیں آگے، جتنی شرک کی قسمیں ہوں گی اتنی توحید کی قسمیں ہوتی چلی جائیں گی۔
پھر رسالت ہے، تو رسالت پر ایمان لانے میں 3 چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ ایک یہ کہ تمام انبیاء جن کو اللہ نے دنیا میں بھیجا، ان میں سے کچھ ہیں جن کے ہم نام جانتے ہیں، کچھ کے نام نہیں جانتے، چند لوگوں کے نام جانتے ہیں انبیاء میں سے، وہ تو ہیں ہی، ان کے علاوہ جن کا ہم نام نہیں جانتے، لیکن اپنے اپنے وقت میں اللہ نے نبیوں کو بھیجا، صحیح تعداد اللہ جانتے ہیں، جو کتابوں میں حدیثوں سے معلوم ہوتی ہے 1.25 لاکھ، کم زیادہ، اسی لیے کہتے ہیں کم زیادہ۔ اگر کسی نے کہہ دیا نا 1.25 لاکھ ہی ہیں، تو ہو سکتا ہے 1.25 لاکھ سے ایک کم ہو، تو اس نے اپنی طرف سے ایک نبی زیادہ مان لیا، اور اگر 1.25 لاکھ سے ایک زیادہ ہوا تو اس کا مطلب ہے ایک نبی اس نے فہرست سے خارج کر دیا، اس لیے کہتے ہیں کم و بیش 1.25 لاکھ، کم زیادہ، صحیح تعداد وہ سب نبی۔ نمبر 1 یہ ماننا ہے۔ نمبر 2 یہ ماننا ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اس کو الگ سے ماننا ہے، حالانکہ آپ انبیاء میں شامل ہیں۔ نمبر 3 یہ ماننا ہے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ تینوں چیزیں ماننی پڑیں گی، صرف ایک چیز کو ماننے سے نبی نہیں ہوگا۔ ایسے ہی کتابوں پر ایمان ہے، تیسری چیز کہ اللہ نے اپنے وقت میں انبیاء پر جو کتابیں نازل کی، ہر نبی پر اس کے وقت میں جو کتاب نازل ہوئی وہ برحق ہے۔ البتہ ان کتابوں میں سے 4 کتابوں کے ہمیں نام معلوم ہے، تورات، زبور، انجیل اور قرآن، ان کو نام لے کر ہم نے ماننا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بات بھی ماننی ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب بھی ہے، کلام بھی ہے اور آخری کتاب ہے۔ اب کوئی کتاب، چونکہ نبی نہیں آئے گا، کتاب بھی نہیں آئے گی، اور یہ حق ہے اور کامل اور مکمل ہے۔ کیوں ماننی یہ ساری چیزیں؟ یہ حالات کے ساتھ اضافے ہوتے جاتے ہیں، حالات کے ساتھ اضافے ہوتے ہیں۔ شیعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے، لیکن مکمل نہیں ہے، آدھا ہی ہے۔ وہ کہتے ہیں قرآن کے 40 پارے ہیں، 30 موجود ہیں، 10 نہیں ہیں۔ کہاں ہیں 10؟ وہ کرتے ہیں خرافات، اس لیے ساتھ میں یہ ماننا کہ یہ کیا ہے، مکمل ہے، کمی زیادتی نہیں۔ اچھا، ایک طبقہ کہتا ہے کہ تمام کتابوں کے اندر تبدیلی ہو گئی، تورات میں بھی اور انجیل میں بھی، زبور میں بھی، تو اس میں بھی کیا ہو گئی، تبدیلی ہو گئی۔ ہم کہتے نہیں، قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ سابقہ تمام کتابیں ایسی ہیں جن کی حفاظت کا اللہ نے کوئی وعدہ اور ذمہ داری لی ہی نہیں، اس کی ذمہ داری لی ہے۔ دوسرا یہاں ایک اور مسئلہ ہے کہ باقی کتابیں تھیں، یہ صرف کتاب، یہ کلام بھی ہے، اور کلام کی حیثیت یہ ہوتی ہے کہ بات کرنے والے کی جو شان ہے، کلام کی بھی، بات کی بھی وہی شان ہے۔ تو بات کہاں سے نکلتی ہے؟ اندر سے، سمجھ میں آ رہی نا؟ تو یہ کلام بھی کہاں سے نکلا؟ اللہ کی ذات سے۔ ہم نہیں کہیں گے اللہ کے اندر سے، اللہ کی ذات سے۔ تو اللہ کی ذات میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، فنا نہیں ہو سکتا، رد و بدل نہیں ہو سکتا، حالات سے متاثر نہیں ہو سکتا، اس لیے کلام کے اندر بھی کوئی تبدیلی نہیں۔ یہ کلام اللہ بھی ہے اور کتاب بھی۔ باقی کتابیں صرف کتاب ہی تھیں، وہ کلام تھا ہی نہیں، تو کتابوں میں تبدیلی ہو سکتی، اور وہ منسوخ بھی ہونے والی تھی، اس لیے تبدیلی ہو گئی۔ اس کے بعد پھر فرشتوں کو ماننا ہے، اس کی پھر آگے تفصیل ہے کہ فرشتے اللہ کی کیسی مخلوق ہیں اور ان کی تعداد کوئی نہیں جانتا۔ ان میں سے کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کے نام معلوم ہیں، ان کی ذمہ داریاں بھی معلوم ہیں، کچھ جماعتیں فرشتوں کی ایسی ہیں جن کے ہمیں نام معلوم ہیں، کچھ تو فرشتوں کی شخصیات، جیسے حضرت جبرائیل، انبیاء وہ تمام فرشتوں کے سردار ہیں، حضرت میکائیل اور اور اسرائیل نہیں، یہ غلط لفظ ہے، 3 ہی فرشتوں کے نام ہیں، اسرائیل کوئی فرشتہ ہی نہیں، بات ذہن میں رکھنا۔ فرشتے 3 ہیں، حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، اور حضرت ملک الموت۔ اسرائیل کہیں نہیں آیا قرآن و حدیث میں نام، یہ گھڑ لیا ہے لوگوں نے بعد میں، بات سمجھ میں آئی؟ ان کا نام قرآن و حدیث میں ملک الموت آیا ہے بس۔ البتہ قرآن و حدیث میں میکائیل اور اسرافیل کا نام آیا، حدیث میں تو آیا ہی ہے اسرافیل، قرآن میں میکائیل و جبریل و میکائیل کی جگہ میکال کا لفظ آیا۔ تو خیر، ان کے تو ہم نام لے کر پھر جانتے بھی ہیں، قرآن و حدیث سے معلوم ہے ان کی کیا ذمہ داری ہے۔ اس کے علاوہ کچھ فرشتے ہیں جن کی جماعتوں کے نام ہمیں معلوم ہیں، جیسے سفرۃ البرارہ ایک جماعت ہے فرشتوں کی، کرامن کاتبین ایک جماعت کا نام ہے۔ ایسے ہی حفظہ، حفاظت کرنے والے فرشتے، وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً 7ویں پارے میں آ رہا ہے، اللہ تمہارے پاس فرشتے بھیجتا ہے، حفظہ ایک جماعت ہے جو ہر انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، آنکھ پر ایک فرشتہ متعین، ہاتھ پر ایک، سر پہ ایک، بال پہ ایک، ٹانگ پہ ایک، جسم کے ہر عضو پہ ایک فرشتہ لگا ہوا ہے جو حفاظت کرتا ہے، ماں کے پیٹ سے لے کے پیدا ہونے تک، وہاں سے لے کے قبر تک، اور قبر سے لے کے حشر تک، انسان کے جسم کی حفاظت، اس کی جان کی حفاظت کے لیے فرشتے متعین ہیں، ان کی ایک بڑی تعداد ہے، ان کو کہتے ہیں حفظہ، جو انسان کو مصیبت سے بچاتے ہیں۔ پیر پھسلتا ہے تو اچانک انسان ہاتھ مار دیتا ہے کسی جگہ،
تو بچ جاتا ہے۔ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جو ہاتھ لگا کسی چیز پہ اور تم بچ گئے تو یہ وہ فرشتہ کرتا ہے سارا کام۔ انسان سمجھتا ہے میں نے ہاتھ چلایا تھا، میں نے فلاں چیز پکڑ لی تھی تو میں بچ گیا تھا۔ تو یہ تفصیل ماننی ہے، ان میں شک و شبہ نہیں کرنا۔ اس طرح قیامت ہے، پھر متعلقات قیامت ہے، عذاب ہے، ثواب ہے، جنت ہے، جہنم ہے۔ قیامت کو مانو تو یہ ساری چیزیں اس میں آ جائیں گی۔ تقدیر پر ایمان لانا، پھر تقدیر کیا ہے اس کی حقیقت تو اللہ ہی جانتے ہیں، لیکن یہ ماننا کہ اللہ کے ایک نظام کو تقدیر کہتے ہیں اور اس کے دو حصے ہیں۔ ایک ہے اللہ کا علم، تقدیر کے دو حصے، ایک ہے اللہ کا علم اور ایک ہے اللہ کا ارادہ۔ ان دونوں کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ تقدیر۔ اللہ ہر چیز کو جانتے ہیں، اس کے وجود میں آنے سے پہلے اور وجود میں آ جانے کے بعد، اس کے معال کو بھی، حال کو بھی۔ اس وقت کیا ہے، آگے ہمارا کیا انجام ہونے والا، اللہ جانتے ہیں۔ یہ تقدیر کا ایک حصہ ہے۔ نمبر 2، جو کچھ ہوگا اللہ کے ارادے کے بغیر نہیں ہو سکتا، اللہ کی مشیت اور ارادے کے تابع ہوتا ہے، اس کو ہم تقدیر کہتے ہیں۔ اس پر ایک سوال ہے پھر کہ جب اللہ ہی سب کچھ کر رہے ہیں تو پھر جہنمی اگر جہنم میں جا رہے ہیں ان کا کیا قصور ہے، جنتی جنت میں جا رہے ہیں تو کیا کمال ہے؟ اس پر بات پیچھے آ چکی۔ یہاں یہ قانون بیان کیا جا رہا ہے ان 3 آیتوں میں، اس کو سمجھیں کہ اگر کوئی شخص ایمانیات میں جو اہم 7 چیزیں ہیں ان کو مانتا ہے، ان میں سے کسی ایک چیز کا یا ان میں سے آگے جو اس کی قسمیں چل رہی ہیں، میں نے یہ تقسیم بتائی نا، کسی ایک چیز کا بھی منکر ہوگا تو پورے ایمانیات کا منکر اور کافر سمجھا جائے گا۔ سمجھ آ گئی نا؟ لا علاج بیماریوں کی قسمیں ہیں نا، لا علاج بیماریوں کی، جن کا کوئی علاج نہیں، مثلا کڈنی فیل ہو گئی دونوں، اس کا کوئی علاج ہے؟ وہ علاج الگ ہے، کوئی کڈنی دے گا، چھوڑ دو اس کو، کوئی دیتا نہیں ہے۔ کڈنی دونوں فیل ہوگی، اس کو علاج کر کے ٹھیک کرو، کوئی علاج ہے؟ نہیں ہے۔ ایک آدمی ایسا ہے جس کے ہارٹ کا مسئلہ ہو گیا کہ ہارٹ اس کا بھی بیٹھ گیا، اس کا بھی آپریشن ہو گیا، اسٹنٹ ڈالا ہوا اس کے اندر، اب کوئی علاج نہیں ہے۔ ساتھ میں کینسر بھی ہو گیا ہے، کئی ساری بیماریاں لگ گئی۔ ان میں سے ایک آدمی ایسا ہے جو 3-4 بیماریاں جس کو نہیں ہیں لیکن ایک بیماری ہے تو بھی اس کو کہیں گے یہ مہلک تکلیف میں مبتلا ہے، اور ساری بیماریاں ہیں تو بھی کہیں گے مہلک تکلیف۔ سمجھ میں آ گئی؟ اس طرح ایمانیات کے جو شعبے ہیں ان میں سے پورے ایمانیات پر ایمان لانا ضروری ہے۔ کسی ایک شعبے میں بھی، کسی ایک جز میں بھی شک کر لے یا اس کا انکار کر دے تو کیا ہو جائے گا؟ یہ اصول یاد رکھنا ہے۔ اس اصول کے تحت بہت ساری چیزیں سامنے آ جاتی ہیں، خود فیصلہ ہو جاتا ہے کہ کون آدمی مومن ہے کون کافر۔ بہت سارے مومن اسی بنیاد میں قیامت کے دن کافر ہوں گے کہ کافر تو بالکل نہیں مانتے، یہ ایک کا انکار کرتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ایک کا انکار پورے ایمان کا انکار ہے۔ مثلا ایک آدمی سب کچھ مانتا ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی علیہ باللہ نہیں مانتا، باقی سب کچھ ٹھیک۔ تو جب حضور کو آخری نبی نہیں مانتا تو جن احادیث سے اور قرآن کی جن آیتوں سے آپ کا آخری نبی ہونا ثابت ہوا، یہ ان کا منکر ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور یہ سب برحق ہیں۔ جب حق کی کسی ایک بات کا انکار کرتے ہو تو سمجھو اب سارا حق اس کے نزدیک لغو، بیکار ہو گیا، اب کوئی قابل اعتبار رہا ہی نہیں اس کا ایمان۔ وَإِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ، جو لوگ اللہ کا کفر کرتے ہیں، اللہ کے منکر ہیں، چاہے اللہ کے منکر ہونے کی صورت یہ کہ وہ مانتے ہی نہیں، چاہے توحید کے منکر ہیں، وَرُسُلِهِ، یا اللہ کے رسولوں کے منکر ہیں، بالکل ہی نہیں مانتے یا بعض کو مانتے، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، یا کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ اور رسول کے درمیان میں فرق ہے۔ کیا مطلب اللہ رسول کے درمیان میں فرق کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اللہ ہے، اس کو بھی مانتے ہیں، توحید کو بھی، لیکن سب رسولوں کو نہیں مانتے۔ ہم رسولوں کو کیوں مانیں گے؟ ڈائریکٹ کس کو مانتے ہیں؟ اللہ۔ یا یوں کہتے ہیں یقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض، کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں گے لیکن سارے پر نہیں لائیں گے، کچھ پر ہم ایمان لائیں گے، کچھ پر کچھ کو مانیں گے۔ کیا عیسائی کہتے ہیں ہم آخرت کو بھی مانتے ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں، توحید کے بھی قائل ہیں، حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ اور یہودی کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے حضرت عیسیٰ کو، حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں مثلا۔ عیسائی کہتے ہیں کہ ہم تورات کو نہیں مانتے، اور یہودی کہتے ہیں ہم انجیل کو نہیں مانتے، باقی سب کچھ مان رہے ہیں، اور یہ دونوں آگے چل کے قرآن کو نہیں مانتے۔ تو کہیں ایک چیز کو تسلیم کرتے ہیں، کہیں دو کو کرتے ہیں، کہیں زیادہ کو، کہیں ایک چیز کے منکر ہیں، کہیں دو کے، کہیں کے زیادہ کے۔ تو کچھ بھی ہو، وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، جو لوگ ایمان کے سلسلے میں درمیان کی راہ چلنا چاہتے ہیں۔ درمیان کی راہ کا مطلب ہے کچھ ادھر سے لے لو، کچھ ادھر سے، یہ ہو گئے پکے مومن، ادھر ہو گئے پکے کافر۔ کہتے ہیں کفر والوں کے پاس بھی کوئی اچھی چیزیں ہیں، کچھ ان کی لے لو، کچھ ایمان والوں کی، بیچ میں چلو، نہ ان کے ساتھ چلو، نہ انسان ہیں انسان بن کر رہو۔ وہ یہ کہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کافر ہیں، ان کے کسی ایک چیز کا بھی اعتبار نہ، ان کی توحید قابل قبول ہے، نہ قیامت پر ایمان قابل قبول ہے، نہ اپنی کتابوں کو ماننا قابل قبول، سب ختم۔
کیوں؟ ایک چیز کے انکار سے ان نے اللہ رسول کو جھوٹا قرار دے دیا، باقی چیزوں پر اعتبار ہی کیا رہا۔ اولئک هم الکافرون حقا، یہ پکے کافر ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جیسے تمام ایمانیات کی چیزوں کا انکار کرنے والا پکا کافر ہوتا ہے، ایسے ہی ایمانیات میں سے کسی ایک چیز کا منکر بھی حقاً پکا کافر ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس میں اور اس میں کچھ فرق ہے، یہ بات سمجھ۔ جو آدمی سب کچھ مانتا ہے لیکن شرک کرتا ہے، اور اس کے عقیدے بھی، ایک ہے عملی شرک اور ایک ہے عقیدے کا شرک۔ عملی شرک میں اور عقیدے کے شرک میں فرق ہے، لیکن جو آدمی عقیدے کے شرک میں مبتلا ہے، چاہے پھر وہ کیا بھی کر رہے، یہ اور پکا کافر دونوں برابر ہیں۔ اولئک هم الکافرون حقا، یہ پکے کافر لوگ ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ واعتدنا للکافرین عذابا مہینا، ان کے لیے ذلت آمیز عذاب رکھا گیا ہے۔ لہٰذا ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، بدھسٹ ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، ان کے نام الگ الگ ہیں۔ حدیث میں صاف آ گیا الکفر ملۃ واحد، کفر ایک جماعت کا نام ہے، نام ان کے الگ الگ ہیں، طریقے ان کے الگ الگ ہیں، یہ جماعت ایک ہی ہے۔ ہوتا ہے نا کسی ایک ملک میں فوج کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں، یہ آرمی ہے، یہ بی ایس ایف ہے، یہ سی آر پی ہے، نام الگ الگ ہیں، باقی ہیں تو سب فوج ہی ہے نا۔ ایسے ہی شیطان کی فوج بھی دنیا میں۔ والذین آمنوا باللہ ورسولہ، اور جو لوگ اللہ رسول پر ایمان لائے، اور اللہ رسول پر ایمان لانے کا مطلب ہے ولم یفرقوا بین احد منہم، انہوں نے رسولوں کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا۔ یہ خطاب ہے یہودیوں اور عیسائیوں کو کہ وہ اپنے وقت میں ان نبیوں کو بھی مانتے تھے اور پھر حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننے لگے۔ وہ کہنے لگے ہم کوئی فرق نہیں کرتے بھائی، وہ بھی نبی اور یہ بھی نبی، وہ بھی برحق اور یہ بھی، ان کی تعلیمات بھی صحیح، ان کی بھی صحیح، جو یہ کہتے ہیں۔ اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، ان کو اللہ پاک پورا پورا اجر دیں گے۔ وکان اللہ غفور الرحیمہ، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہیں کہ اگر کسی آدمی نے ایسا گناہ کر لیا اور پھر توبہ کر کے وہ مومن بن گیا، یا کسی انسان نے کوئی بری بات زبان سے نکالی اور پھر اس کے بعد اس نے توبہ کر لی، تو اللہ اپنی رحمت سے اس کو معاف کر دے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللهم انس وحشتنا في قبورنا وارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وضياء أبصارنا ونور وجوهنا وقلوبنا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وأعنا على تلاوة القرآن وتوبة النصوح، وأعنا على حفظ القرآن وعلم القرآن وفهم القرآن والعمل بالقرآن، واجعلنا من أهل القرآن برحمتك يا رحمن۔